چھٹا پارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر مظلوم آدمی کسی اقتدار والے کے سامنے یا کسی ایسے شخص کے سامنے جو اس کی شکایت کو دور کر سکتا ہو، اس کے سامنے ظالم کی شکایت کر سکتا ہے، یہ اس غیبت میں نہیں آئے گا، کیونکہ ظلم کے خاتمے کا ذریعہ یہی ہے کہ مظلوم اپنا ظلم بتائے گا تو اس کے خاتمے کے لیے کوئی تدابیر کی جائیں گی، جب وہ بتائی نہیں تو پھر کیسے اس کا حل سوچا جا سکتا ہے۔ آگے ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ اس آیت کا لب لباب یہ ہے کہ بعض احکامات کو ماننا اور بعض احکامات کا انکار کرنا شریعت کے، یہ کافروں کا مزاج ہے، یہ مسلمانوں کا مزاج نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آگے ان یہودیوں کے بارے میں بیان ہے کہ بھی جب اللہ نے انہیں حکم دیا کہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، لیکن انہوں نے مختلف ہیلے بہانے کر کے جو ہے نا شکار کرنے کی کوشش کی، تو علماء نے اس آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ دین کے معاملے میں غلط ہیلے بنانا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے دینی معاملات میں، اور ہم جو ہے نا اللہ معاف فرمائے اپنے فوائد کو دیکھتے ہوئے ہیلے بہانے کر کے شرعی احکامات کو ٹال مٹول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے نا یہودیوں کے اوپر عذاب جو اللہ کا نازل ہوا یا ان کے اللہ کی طرف سے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، اس کی جو بنیادی وجہ بتائی ہے وہ بیان یہ فرمائی ہے کہ ایک تو وہ کفر کرتے تھے، دوسرا حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان باندھتے تھے، یہ بنیادی وجہ تھی اللہ کے عذاب کی ان کے اوپر، جبکہ مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کو قرآن نے بیان فرمایا ہے، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کو بھی قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ آگے یہ ہے کہ یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا، پیچھے بھی بات گزر چکی ہے، کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، تو جبکہ انہوں نے قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے آسمانوں پر ان کو اٹھا لیا تھا، اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے اور صلیب توڑیں گے اور جو ہے جزیہ معطل کریں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ باقی اوپر اٹھائے جانے کی کیا حکمت ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں یہودیوں کے کچھ گناہوں کا ذکر کیا ہے، کچھ خامیوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو وہ ظلم کیا کرتے تھے، ان کی ایک خامی یہ تھی، دوسرا یہ وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے، تیسرا یہ کہ سود کھاتے تھے، سود، چوتھا یہ ہے کہ لوگوں کے مال کو ہڑپ کر جاتے تھے ناجائز طریقے سے، چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، قبضے کر کے، تو یہ ان کی بری صفات ہیں جن کا یہاں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان صفات سے، ان بری صفات سے ہمیں بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بعض انبیاء کا ذکر ہے، جیسے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی نسلوں میں سے، پھر عیسیٰ علیہ السلام، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، داؤد، تو یہ مختلف انبیاء کا یہاں تذکرہ ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کا بھی ساتھ میں ذکر ہے۔ آگے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ دین میں غلو نہ کرو، دین میں غلو پسندیدہ نہیں ہے، جو فرض ہے اس کو فرض بناؤ، فرض سمجھو، جو سنت ہے اس کو سنت سمجھو، جو مستحب کے درجے میں ہے اس کو مستحب کے درجے میں رکھو، اپنی طرف سے جو چیز مثال ہے سنت ہے اس کو فرض بنا لینا، غلو کر لینا، جیسے بعض صحابہ کے بارے میں آیا نا کہ راتوں کو عبادت کرنے لگے، دن کو روزے رکھنے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ غصے ہوئے کہ روزہ بھی رکھو، کبھی چھوڑ بھی دو، یہ تھوڑی ہر وقت روزہ رکھو، نفلی روزوں کی بات ہے، اور ساری رات عبادت نہ کرو، کچھ ٹائم سو جاؤ، کچھ ٹائم تہجد پڑھو، نوافل پڑھو، تو غلو اچھی صفت نہیں ہے۔ عیسائیوں نے غلو کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا آگے بڑھے کہ ان کو خدا بنا ڈالا، اور آج کل حضرت علی کو بعض لوگ خدا کے برابر سمجھتے ہیں، تو یہ چیزیں اسلام کے خلاف ہیں۔
اور وہ سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں شاید اس سے اللہ عیسیٰ علیہ السلام شاید خوش ہوں گے کہ ہم نے ان کو خدا بنایا ہو۔ حضرت عیسیٰ خوش نہیں ہوتے ہیں، حضرت علی خوش نہیں ہوں گے اس سے کہ ہم نعوذ باللہ ان کو خدا کے برابر کا درجہ دے دیں۔ آگے ولا تقولوا ثلاثہ، عیسائیوں کے عقیدے کے بارے میں ہے کہ وہ کہتے ہیں 3 خدا ہیں، ایک اللہ اور ایک عیسیٰ علیہ السلام اور تیسرا روح القدس یا مریم علیہ السلام۔ تو عیسائیوں میں بھی مختلف فرقے ہیں، مختلف عقیدے ہیں ان کے، تو بہرحال اللہ نے فرمایا اللہ صرف ایک ہی ہے، اللہ صرف ایک ہی ہے، 3 خدا نہیں ہے۔ آگے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہاں سے پھر میراث کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں کہ جب کوئی بندہ مر جائے تو پھر اس کا جو ترکہ ہے کیسے تقسیم ہوگا۔ اصول یہی ہے للذکر مثل حظ الانثیین، جو لڑکے کو ملے گا اس کا آدھا لڑکی کو ملے گا۔ اور آج کل اللہ معاف فرمائے جو میراث کو صحیح طریقے سے تقسیم کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ بیوقوف ہے، یہ بیٹیوں کو کیوں دے رہے ہیں، یہ بہنوں کو حصہ کیوں دے رہے ہیں، جبکہ وہ ان کا حصہ قرآن نے مقرر فرمایا ہے۔ یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ میراث صرف لڑکوں میں تقسیم کی جاتی ہے، لڑکیوں کو اس سے محروم کیا جاتا ہے، جبکہ ایک ہی چھاتی سے لڑکے نے بھی دودھ پیا ہے، لڑکی نے بھی دودھ پیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ جب آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ لڑکوں کو دیتے ہیں میراث، اپنی ساری جائیداد باز کر لڑکوں کے نام کر دیتے ہیں، لڑکیوں کو محروم کر دیتے ہیں، اور بڑھاپے میں وہی لڑکے وہی بیٹے ٹھڈے مارتے ہیں۔ جب باپ لاوارث ہو جاتا ہے نا، مطلب اس کی جائیداد اس کے حصے میں نہیں رہتی، تو پھر وہی اولاد اس کو ٹھڈے مارتی ہے جن کی خاطر اس نے جہنم کے آگ کو خریدا ہے بیٹیوں کا حق مار کر۔ آگے سورۃ المائدہ، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ اس سورت کا نام سورۃ المائدہ اس لیے ہے کہ آگے آیت نمبر 114 میں یہ ذکر ہے کہ بعض لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان اتارے اور وہ سجا ہوا ہو، بھرا ہوا ہو، تو اس کا تذکرہ ہے آیت نمبر 114 میں، تو اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ پڑ گیا۔ تو اس کی پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو عقد ہیں، جو معاہدے ہیں، جو ایگریمنٹ ہیں ان کو پورا کیا کرو۔ اللہ سے کیا ہوا ایگریمنٹ اللہ کے احکامات کو مان کر پورا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا ایگریمنٹ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور پھر آپس میں جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں نا جی، ان کی پاسداری ضروری ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں زبان کا لحاظ ہی نہیں رکھا جاتا، قول کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، بات بات پہ پھر جاتے ہیں۔ ایک بندے نے سودا بیچا، کوئی اپنی زمین بیچی، جائیداد بیچی، پھر کچھ دیر بعد کوئی اور آ گیا اس کو زیادہ نفع دینے والا، وہ اس اپنی بات سے پھر جاتا ہے۔ یہ حرام ہے، حرام ہے۔ جو ایگریمنٹ ہو، جو معاہدہ ہو، اسی طرح کسی دفتر میں آپ کام کر رہے ہیں، کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، جو شقیں آپ کی طے ہوئی ہیں ان کو پورا کریں، جو وقت آپ کا طے ہوا اس کو پورا کریں، جو ذمہ داریاں آپ کی طے ہوئی ہیں ان کو پورا کریں، اس سے معاشرے کے اندر حسن پیدا ہوگا۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، اس آیت کا لب لباب یہ ہے کہ اپنی طرف سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہ بناؤ۔ جو اللہ نے حلال کیا وہی حلال ہے تمہارے لیے، اور اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے وہی تمہارے لیے حرام ہے۔ آگے ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام، یہاں ایک بہترین اصول بتایا گیا ہے کہ اگر کسی قوم سے دشمنی بھی ہے نا، پھر بھی ان کے ساتھ معاملات کرنے میں ناانصافی سے کام نہ لو۔ ہمارے ہاں کیا ہے، اختلاف کی وجہ سے بہتان درازی شروع ہو جاتی ہے، اختلاف کو دشمنی کی حد تک ہم رنگ دے دیتے ہیں صرف رائے کے اختلاف کی وجہ سے۔ تو یہاں تو جو دشمن ہے، تمہارے جانی دشمن ہے، ان کے ساتھ بھی اگر اختلاف کرنا ہے تو اصول کے ساتھ اختلاف کرو، غلو نہ کرو دشمنی بڑھانے میں، اختلاف بڑھانے میں۔ آگے ایک بہترین اصول بتا دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی کے کاموں میں تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، مدد کرو ایک دوسرے کی، گناہ اور دشمنی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ کسی بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے بہترین اصول ہے۔ تو اسی طرح اس آیت کے ضمن میں ہمارے استاد جی نے بتایا تھا
کہ مدرسے جتنا بن جائیں، مسجدیں جتنا بن جائیں، حسد نہ کریں، بلکہ دلی خوشی ہونی چاہیے، بلکہ دلی خوشی ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کے دین کے پھیلنے کے ذریعے ہیں۔ یہ الدال علی الخیر کا فاعل ہی، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسے جیسے خود نیکی کرنے والا ہو۔ تو ایک مسجد والے دوسرے مسجد والوں سے نہ جلیں، ایک مدرسے والے دوسرے مدرسے والوں سے نہ جلیں۔ آگے کچھ حرام کردہ چیزوں کا بیان ہے جو کہ 9 یہاں بیان ہوئی ہیں، کہ مردار چیز اور بہتا ہوا خون اور سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت، اور جو اللہ کے غیر کے نام پہ کوئی جانور ذبح کیا جائے وہ، اور والمنخنقہ، اور وہ جس کا گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، گلا گھٹنے سے جو جانور مر گیا ہو، والموقوذہ، جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو، والمتردیہ، جو گر کر مر گیا ہو جانور، والنطیحہ، جس جانور کو دوسرے جانور نے سینگ مار کے ہلاک کر دیا ہو، وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور آخری یہ 7واں یہ جس کو درندے نے کھا لیا ہو، وہ جانور بھی حرام ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر اس کے مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر لیا تو ٹھیک ہے۔ آگے 8ویں چیز جو حرام ہے، وما ذبح علی النصب، جو بتوں کے نام پہ ذبح کیا جانے والا جانور ہو، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تیروں کے ذریعے سے، یعنی جوئے کے ذریعے سے جو چیز تم حاصل کرو وہ بھی حرام ہے۔ تو جوا حرام ہے۔ مشرکین کیا کرتے تھے، کسی جانور کو، اجتماعی جانور ہوتا تھا، اس کو ذبح کر کے اس کی تقسیم کا طریقہ یہ ہوتا تھا، مختلف تیروں پر حصے لکھ دیتے تھے اور تیروں کو ایک تھیلے میں ڈال دیتے تھے، اور پھر ایک آدمی کو بلاتے تھے کہ بھی اپنا تیر اٹھاؤ، یا کوئی بھی اٹھا لیتا تھا، یہ اس کے نام کا تیر ہے، جس کے نام کا جو حصہ تیر نکلتا تھا، حصہ نکلتا تھا، وہ اس کو دے دیا جاتا تھا۔ بعض کے حصے میں زیادہ گوشت آ جاتا تھا، بعض کے حصے میں تھوڑا، بعض کے حصے میں کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ تو یہ کہ یعنی جوئے کی قسم تھی، شکل تھی۔ تو یہ جوا حرام ہے اس آیت کے پیش نظر۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں۔ مطلب کیا مطلب یہ کہ جب انہیں پتہ چلا کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ معاشرت بھی ہے، اس میں لین دین بھی ہیں، اس میں تجارت کے طریقے بھی ہیں، شادی غمی کے طریقے بھی ہیں، یعنی پورا ایک ضابطہ حیات ہے اسلام کے اندر، پھر وہ مایوس ہو گئے کہ واقعی یہ دین برحق ہے۔ کافر کو صرف ہماری عبادات سے ڈر نہیں لگتا، وہ اتنا اثر نہیں لیتا ہماری عبادات سے، ہم جتنا عبادت گزار بن جائے، اصل وہ ہماری سیاست سے، ہمارے جہاد سے اسے ڈر لگتا ہے۔ پتہ چلا مولوی کی دوڑ صرف مسجد تک نہیں ہونی چاہیے، مولوی کا نظریہ پورے عالم میں غالب ہونے کے لیے ہو۔ اسلام پورے عالم پہ تمام ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ آگے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ وہ آیت ہے جو میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو نازل ہوئی، حجۃ الوداع کے موقع پر، کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، یعنی اصول کے حساب سے حدیثیں بیان کر کے ہم نے اصولی حساب سے دین کو مکمل کر لیا ہے۔ یہ سب سے آخری آیت نازل ہوئی جو احکامات کے اندر نازل ہوئی ہے، احکامات کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی آخر میں سب سے، وہ یہی آیت ہے۔ آگے والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، یہاں پھر ہے کہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر، اس کو رواج نہ دو، عفت اور پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے نکاح کرو صحیح طریقے سے، شرعی قواعد و ضوابط کے ساتھ، اور متع کی بھی حرمت ہے، یہاں متع کی بھی حرمت ہے کہ کچھ مدت کے لیے مرد کا کسی لڑکی سے اجرت دے کر نکاح کرنا، اس کو متع کہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ باقاعدہ طور پر عفت حاصل کرنے کے لیے شرعی حدود کے ذریعے، حدود میں رہتے ہوئے نکاح کرنا، پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے، یہ حکم ہے شریعت۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ذرائع ہیں وہ حرام ہیں، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، اور اسی طرح غیر محرموں سے فون پہ باتیں کرنا بلا وجہ، بلا ضرورت۔
آگے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہاں وضو کے فرائض کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے یہ ہے کہ بھی اگر کوئی بیمار ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا، بیماری کی شدت ہے تو تیمم کرے، یا کوئی سفر میں ہے، ایسی جگہ پہ ہے کہ آس پاس 1 کلومیٹر کے فاصلے پر کہیں بھی پانی نہیں مل رہا تو پھر تیمم کر لے۔ تو اس کی مزید تفصیل علماء سے پوچھی جا سکتی ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ تو تیمم کا حکم بیان کر کے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے تمہیں، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے، اور یہی اسلام کا مزاج ہے۔ یہی اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، مشکلات پیدا نہیں کرتا۔ بیمار ہے کوئی آدمی، روزہ نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لے، سفر میں ہو تو قصر کر رہو نماز کی، ٹھیک نا، پانی نہیں ہے تیمم کر لو، کتنا آسانیاں ہیں۔ غریب ہو تو حج فرض نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں، بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہو، ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، روزہ نہ رکھو، فدیہ دے دو۔ کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے جو روزے میں مانع ہے اور دائمی بیماری ہے، پھر بھی فدیہ دے دو، روزہ نہ رکھو۔ کتنا آسانی ہے، اللہ تعالیٰ بڑی آسانیاں چاہتے ہیں ہمارے ساتھ، لیکن ہمیں دین اس لیے مشکل لگتا ہے کہ میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ ہماری روح بیمار ہے، جب روح بیمار ہے تو پھر اچھی بات بھی بری لگتی ہے۔ جیسے ایک بیمار آدمی ہو، اس کو میٹھا دودھ دو تو اس کو کڑوا لگتا ہے، دودھ کڑوا نہیں ہوتا، اس کی اپنی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ تو ہمارے مزاج خراب ہونے کی وجہ سے دین ہمیں مشکل ہے۔ آگے ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، پھر حکم ہے کہ اگر کوئی تمہارا مخالف ہے تو مخالفت میں بھی دشمن کے ساتھ بھی انصاف سے کام لو، نہ انصافی نہ کرو، نہ انصافی نہ کرو، اعتدال کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ۔ آگے یہودیوں کو دعوت ہے اسلام کی، پھر نصرانیوں کو دعوت ہے، عیسائیوں کو دعوت ہے اسلام کی، اور اس پر دلائل اللہ نے بیان فرمائے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، پیچھے بھی گزر چکا ہے، کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی نا، یہ دراصل شام کے علاقے فلسطین کے اندر رہائش پذیر تھے، پہلے سے یہی علاقہ تھا ان کا۔ پھر بعد میں یہ مصر میں آئے ہوئے تھے تو وہاں فرعون نے ان کے اوپر ظلم کیے، ان کو غلام بنائے رکھا۔ پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے دوبارہ ہجرت کی، جب فرعون مر گیا تو اللہ نے حکم دیا پھر دوبارہ جاؤ اپنے پرانی سرزمین کی طرف، فلسطین کی طرف۔ تو یہ چل پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو وہاں اللہ نے کہا بھی اب اس فلسطین کی سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن یہ جب قریب پہنچے نا فلسطین کے، ان کو پتہ چلا وہاں تو ایک قوم آباد ہے، عمالقہ کے نام سے قوم آباد تھی، وہ قوم عاد کی نسل میں سے تھے، بڑے طاقتور لوگ۔ تو انہوں یہ بزدل ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے کہ ہم کیسے جائیں وہاں، یعنی اللہ نے حکم دیا جہاد کرو ان کے ساتھ، پھر تمہیں وہ جگہ مل جائے گی، اللہ نے وعدہ بھی کیا فتح تمہاری ہوگی۔ لیکن یہ گھبرا گئے، یہ ڈر گئے، انہوں نے کہا ہم تو کمزور ہیں، یہ تو طاقتور قوم ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں کیا، جہاد کا انکار کر دیا۔ آگے ہے نا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اللہ نے کہا جاؤ جہاد کرو موسیٰ علیہ السلام کے زبانی، تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم جاؤ، تمہارا رب جہاد کرے، تم بھی کرو، ہم نہیں کرنے والے، ہم ادھر بیٹھے ہوئے۔ تو پھر اس جہاد کے انکار پر اللہ نے ان کو سزا دی، 40 سال تک یہ صحرائے سینا کے اندر بھٹکتے رہے، میدان تیہ کے اندر، یہ ان کو سزا ملی۔ یہ فرق تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جب اللہ نے جہاد کا حکم دیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اپنے گھوڑے دریاؤں میں ڈال دیں گے اگر آپ ہمیں حکم دیں، آپ ہمیں حکم دیں تو دریاؤں میں ہم اپنے گھوڑے ڈال دیں گے، ہمیں اپنے جانوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ انہوں نے جانوں کو اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پورا ساتھ دیا۔ آگے پھر واقع ہے جی آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، ایک کا نام قابیل تھا اور ایک کا نام حابیل تھا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، اس کا پس منظر بتا دیتا ہوں، ان آیات میں ذکر ہے کہ ہوتا یوں تھا کہ حوا علیہ السلام ہر دفعہ دو بچے جنتی تھی، ایک لڑکا ہوتا تھا ایک لڑکی ہوتی تھی۔ تو چونکہ عورتوں کوئی زیادہ انسانیت تھی نہیں، انسانیت کی ابتدا تھی،
تو پھر ان کا نکاح اب کیسے کیا جائے؟ آپس میں تو ان کا نکاح نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اگلی مرتبہ جب 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ان میں ایک لڑکا ہوتا تھا، ایک لڑکی ہوتی تھی، تو جو پہلی مرتبہ لڑکا پیدا ہوا اس کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والی لڑکی سے ہو سکتا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کا آپس میں نہیں ہو سکتے۔ تو جو قابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح قابیل کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا تھا، حابیل کے ساتھ ہو سکتا تھا، وہ لڑکی بھی خوبصورت تھی، تو حابیل بھی چاہتا تھا میرا نکاح اس سے ہو، اور شرعاً بھی ٹھیک تھا، جبکہ قابیل کا اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک طرح کے بہن بھائی تھے دونوں، لیکن قابیل چاہتا تھا میں اس سے نکاح کروں، تو ان کو سمجھانے کے بعد کہ بھی تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ضد پہ رہا، نہیں میں نے اسی سے نکاح کرنا ہے، قابیل نے اپنی بہن سے نکاح کرنا ہے، جبکہ شریعت میں ٹھیک ہے نہیں تھا۔ تو جب بہت زیادہ سمجھانے کے بعد وہ نہ مانا، پھر یہ طے ہوا چلو دونوں قربانی کریں، اللہ کی راہ میں مال دیں، تو جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ نکاح کر لے گا اس لڑکی سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ تو اب جو حابیل تھا اس نے ایک دمبا پیش کیا، اور جو قابیل تھا اس نے کچھ زرعی زمین اللہ کے لیے دی۔ تو اس وقت صدقے کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ جس کا صدقہ قبول ہو جاتا آگ آسمان سے آتی تھی اس کو کھا جاتی، اور جس کا صدقہ قبول نہیں ہونا ہوتا وہ اس کا صدقہ رہ جاتا تھا۔ تو آگ آئی اور اس نے جو حابیل نے قربانی کی ہوئی تھی، دمبا ذبح کیا ہوا تھا، اس کو اس نے کھا لیا، اور جو قابیل نے زرعی رقبہ زرعی فصل کچھ دی ہوئی تھی اللہ کے لیے اس کو آگ نے نہیں کھایا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو اب طے یہ ہونا تھا کہ حابیل نکاح کرے گا اس لڑکی کے ساتھ، لیکن اس نے کیا کیا، قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا کہ یہ اس لڑکی سے نکاح نہ کرے۔ تو انسانیت کا سب سے پہلا قتل عورت کی وجہ سے وجود میں آیا۔ تو یہ پورا واقعہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور اس کے ضمن میں ایک یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مظلوم کو ظالم سے جو حق دلوائیں گے، ظالم کی اگر کوئی نیکیاں ہوں گی تو وہ مظلوم کے کھاتے میں آ جائیں گی، اگر اس کی نیکیاں تھوڑی ہوئیں ظالم کی تو پھر اس کے جو مظلوم کے گناہ ہوں گے وہ بھی ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، یوں اس کو ڈبل سزا دے دی جائے گی جہنم میں۔ اس کے ضمن میں ایک مسئلہ علماء نے لکھا ہے کہ اپنے قتل کا خدشہ ہو اور دفاع کے لیے کوئی اور راستہ نہ ہو تو حملہ آور کو قتل کرنا جائز ہے۔ کوئی آپ کے اوپر حملہ آور ہوا ہے اور دفاع کی اور کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر بھی حملہ آور ہوں، اسے قتل کریں، تو پھر آپ اس کے اوپر حملہ آور جواباً ہو سکتے ہیں۔ اور آگے قتل کی شناعت کو بیان کیا، من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ قتل اتنا گھنونا جرم ہے کہ ایک قتل کی سزا، ایک قتل کا جرم ایسا ہے گویا کہ ساری انسانیت کا قتل، اتنا خطرناک قسم کا یہ جرم ہے قتل کرنا۔ آگے ایک معاشرے کو بہت ساری برائیوں سے بچانے کے لیے، ظلم و ستم سے بچانے کے لیے اللہ نے ایک اصول بیان فرمایا کہ جرائم کی نوعیت 4 ہے یہاں اس آیت کے اندر، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اس آیت کے اندر 4 قسم کے جرائم بیان کیے گئے ہیں اور 4 قسم کی ان کی سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلا جرم یہ ہے، اگر صرف قتل کیا ہو کسی کو ناجائز طور پر تو اس کا بدلہ بھی قتل ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ قتل بھی کیا، اس کا مال بھی چھینا ہو تو پھر اس قاتل کو سولی لٹکانا چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ صرف مال چھینا ہے، قتل نہیں کیا، تو پھر اس کے ہاتھ پاؤں کاٹنے چاہیے۔ چوتھا یہ ہے کہ قتل نہیں کیا، مال بھی نہیں چھینا، صرف دھمکایا ہے تو اس کے بدلے میں اس دھمکانے والے کو جلا وطن کر دینا چاہیے۔ تو یہ 4 قسم کے جرم ہیں، 4 قسم کی سزا ہیں۔ تو ایسے قوانین ہماری اسلامی حکومت والوں کو اسمبلیوں کے اندر پاس کرنے چاہیے تاکہ جرائم کا خاتمہ ہو سکے ہمارے معاشرے کے اندر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مجرم لوگوں کی بے بسی کو بیان فرمایا ہے، ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم،
کہ اگر مجرم لوگ قیامت کے دن پوری زمین سونے سے بھری ہوئی یہ اور اس جیسی اور زمین لے آئیں اور اللہ کو دینا چاہیں کہ ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس سونے کو قبول نہیں کریں گے۔ پہلے تو سونا ہوگا نہیں ان کے پاس، اگر ہو بھی ان کے پاس، دو جہان ان کے سونے کے ان کے لیے بھر جائیں اور یہ رشوت کے طور پر دینا چاہیں اپنے عذاب سے خلاصی کے لیے، تو نہیں بچ سکیں گے جہنم کی آگ سے۔ تو وہاں صرف عمل کام آئے گا۔ آگے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چوری کا جو ہے نا چوری کی سزا بیان کی جا رہی ہے کہ چوری کرنے والا مرد ہو چاہے چوری کرنے والی عورت ہو، ان کے ہاتھ کاٹنے چاہیے۔ تو یہ اتنا گندا گناہ ہے کہ اللہ نے یہاں عورت کو بھی ذکر کیا ہے، حالانکہ عام طور پر قرآن کا مزاج یہ ہے کہ عورت کو ضمناً اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں جب سزائیں بیان کرنی ہیں، لیکن یہاں خاص طور پر عورت کا بھی ذکر کیا ہے، چور مرد ہو چاہے چور عورت ہو، ان کی چوری ثابت ہو جائے تو پھر مقررہ ایک حد ہے، اتنا حد تک ثابت ہو جائے تو پھر نتیجے میں جو اسلامی حکومت ہے ان کے ہاتھ کاٹ دے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود النصارہ اور منافقین کے بارے میں، ان کی سازشوں کے بارے میں تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ٹینشن نہ لیں، جو کریں گے آپ کے خلاف ویسا ہی بھریں گے۔ آگے پھر یہود کی کچھ بری صفات کا ذکر ہے کہ جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں، دوسروں کے لیے باتیں سنتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں اور حرام خوری کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، یہ بری صفات ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے ان صفات سے۔ آگے یہ ہے کہ بھئی فلا تخشوا الناس واخشونی، اس خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے دل میں، اللہ کے غیر کا ڈر نہیں ہونا چاہیے دل کے اندر۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کے معاملے میں کسی مخلوق کے اطاعت جائز نہیں ہے۔ اللہ کی یہ نہ ہو کہ اللہ کی آپ نافرمانی کریں کہ کیا کریں جی، رشتہ داری ہے نبھانی تو ہے، محلے داری ہے جی، میرے جی دوست ہیں، کیا کریں۔ نہیں، اگر اس کی ماننے سے اللہ کی نافرمانی لازم آ رہی ہے تو پھر یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں وہ چیزیں مانو جس سے اللہ کی نافرمانی لازم نہ آتی ہے، پھر آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوسروں کی بات مان لو، لیکن دوسروں کے رکھ رکھاؤ کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آگے پھر کچھ قصاص کے احکامات ہیں کہ قتل کا بدلہ قتل، آنکھ کوئی پھوڑے تو اس کے بدلے میں آنکھ پھوڑ دو، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، دانت کے بدلے میں دانت۔ تو یہ ہے، اس سے یہ ہے کہ معاشرہ جرائم سے پاک ہو جائے گا۔ ہماری حکومتیں یہ حدود جاری نہیں کرتی، قصاص نہیں لیتی، اس لیے جو ظالم ہوتا ہے وہ ظلم کے اوپر ظلم کرتا چلا جاتا ہے اور غریب پستا چلا جاتا ہے، اور معاشرہ پھر ایسے جرائم کے لیے نا ڈھیر ایسے جرائم کا مرتکب ہو جاتا ہے، پورا معاشرہ ایسے جرائم کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ باطل قوتوں کی سازشوں کا کبھی شکار نہ بنو، کیونکہ باطل قوتیں تمہارے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے، ان کا کبھی شکار مت بنو، چست رہو۔ مومن ہوشیار ہوتا ہے۔ آگے پھر حکم ہے کہ یہود و نصارے کے ساتھ دلی دوستی نہ کرو، دلی دوستی نہ کرو اور ان کی اطاعت نہ کرو۔ یہ منافقین کا مزاج ہے، کافروں کی اطاعت کرنا، ڈرتے رہنا ہے ان کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، جیسے ہمارے حکمران ہے امریکہ ناراض نہ ہو جائے، ہے برطانیہ ناراض نہ ہو جائے، تو یہ منافقین کا مزاج ہے جو قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ آگے ایمان والوں کی کچھ صفات کا ذکر ہے کہ اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے بہت محبت کرتا ہے، مومنوں کے لیے نرم دل ہوتے ہیں، کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوتے ہیں، اور دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ اور پھر اس رکوع کے آخر میں بتایا کہ جو اللہ کے ساتھ دوستی کرے گا تو یہی گروہ کامیاب ہے، یہی گروہ کامیاب ہے۔ آگے پھر اللہ نے حکم دیا کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ، جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو دوست نہ بناؤ، ان سے دلی دوستی نہ رکھو۔ رکھ رکھاؤ تو مدارات تو جائز ہے کسی حد تک، لیکن ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا اور پھر سودی معاملات طے کرنا انہی کے کہنے پر، جی اپنے ملک کے اندر انہی غیر مسلموں کے نظام کو رائج کرنے کی کوشش کرنا، اللہ اس کے رسول کے قوانین کو بھول جانا،
صرف اس ڈر سے کہ وہ مال والے ہیں، طاقت والے ہیں. تو یہ منافقین کا مزاج ہے. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، کہ دل میں کچھ اور ہوں، زبان پہ کچھ اور ہوں. یہ منافق کا مزاج ہے، مومن کا مزاج نہیں ہے. قرآن نے اس کو بار بار بیان فرمایا. اور پھر آگے علماء کی کچھ ذمہ داریاں بیان فرمائی ہیں. لولا ينهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم، علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو گناہوں سے روکے، اور عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ علماء کی اطاعت کریں، اہل حق علماء کی. ایک اور عجیب بات آگے قرآن نے ذکر فرمائی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ دین پر عمل کرنے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ رزق کی فراوانی ہوگی. اگر دین پر مکمل عمل کریں گے تو قرآن کا وعدہ ہے کہ رزق میں بھی وسعت آئے گی انشاءاللہ. آگے واللہ یعصمک من الناس، اس آیت کے شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول سے پہلے اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھتے تھے، حفاظت کے لیے، سیکیورٹی کے لیے صحابہ کچھ رکھتے تھے. لیکن یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ ہی حفاظت کرے گا آپ کی لوگوں سے. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیکیورٹی گارڈ رکھنا چھوڑ دیے. تو علماء نے لکھا ہے اس آیت کے ضمن میں کہ بھی اپنے دفاع کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے اگر ضرورت ہو تو سیکیورٹی گارڈ بھی رکھے جا سکتے ہیں. آگے پھر عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی نفی ہے کہ وہ کہتے تھے 3 خدا ہیں، اللہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ہے اور مریم علیہ السلام یا روح القدس. تو مختلف ان کے عقائد ہیں، تو ان کے اس عقیدے کی تردید ہے یہاں قرآن مجید. اور آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں جو کفار تھے ان کی 2 بڑی اور بری صفات کا تذکرہ کیا. ایک تو یہ کہ جو برائی وہ خود کرتے تھے نا، اس سے دوسروں کو نہیں روکتے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، خود جس برائی میں مبتلا تھے اس سے دوسروں کو نہیں روکتے تھے. تو پتہ چلا خدا نہ خواستہ کسی گناہ میں بندہ خود مبتلا ہو تو پھر بھی دوسروں کو منع کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ ایک دن آئے گا خود بھی گناہ سے بچ جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ کافروں سے دوستی رکھتے تھے. یہ بہت بڑی 2 بری صفتیں ہیں کہ جس گناہ میں خود مبتلا تھے اس سے دوسروں کو نہیں روکتے تھے، اور کافروں سے دلی دوستی رکھنا. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے آخر کے اندر، اس پارے کے آخر میں، کہ مسلمانوں کے بارے میں کینہ اور بغض رکھنے میں یہود سب سے آگے ہیں. عیسائی جو ہیں یہ کچھ نرم ہوتے ہیں، ان کے دل میں مشرکین جیسا، یہود جیسا بغض نہیں ہوتا مسلمانوں کے حوالے سے. یہ کچھ نرم گوشہ رکھتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. اور عیسائیوں کی نرم دلی کی جو وجہ بیان فرمائی ہے وہ ہے کہ یہ عبادت میں کثرت کرتے ہیں. دوسرا ان کے اندر تکبر کم ہوتا ہے، تکبر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. ان 2 وجوہات کی وجہ سے ان کے دل نرم ہوتے ہیں. اور آج کل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ عیسائیوں میں بہت سارے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، جبکہ یہود جو ہے نا ان کے دل میں بغض ہوتا ہے، ان کے سینوں میں بغض چھپا ہوتا ہے مسلمانوں کے بعد. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.